اب رونا اس بات کا ہے کہ وہ آیت کریمہ تو بتا دیتے ہیں لیکن ان بتانے والوں کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ آگے کیا سناتی ہیں، اگر تو کوئی بات نکل آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آیت کریمہ کے بعد کیا ہوتا ہے، یا آیت کریمہ پڑھنا بھی پڑے تو کیسے ہم پڑھیں گے، یا پھر ہم اگر پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی کا بی پی 40 سے اوپر نہیں جا رہا تھا، بلڈ پریشر یعنی بی پی بڑھانے کے لیے 2 انجیکشن بھی لگائے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا، تو ہم سب گھر والوں نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم آیت کریمہ کی آیت پڑھ رہے تھے، میرے بھائی کا پیشاب پخانے کا نظام بھی پھر بالکل بند ہو گیا۔ پہلے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، اب وہ کیا کہہ رہی ہیں، ہم آیت کریمہ ابھی پڑھ رہے تھے، یعنی آیت کریمہ کا ساتھ ورد شروع کیا تو اس سے اور نقصان کیا ہوا کہ وہ جو پخانے کا نظام ہے یا پیشاب کا نظام ہے وہ بھی شٹ ڈاؤن ہو گیا، وہ بھی بند ہو گیا۔ حضرت صاحب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر 5 دن کے بعد میرا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کر گھر آ گیا، اپنے جوان بیٹے کی لاش لے کر گھر آ گیا، جو 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کرو اللہ والو، تخیل کی دنیا میں جاؤ کہ اس گھر پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ حضرت صاحب ماں باپ اور ہم بہن بھائیوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہم 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ بھابی وظیفے کرنے والی تھی۔ اوئے ہوئے، یہ میں نے بھی ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے، یعنی یہاں بولنے سے پہلے میں نے بھی یہ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ والو دیکھو، یہ ہے وہ ظلم جس کے خلاف الحمدللہ ہم مجاہد بن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم جہاد کر رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ آیت کریمہ کسی کو بتانا بڑا آسان ہے، پڑھانا بھی بڑا آسان ہے، پہچانا بڑا مشکل ہے، پہچانا بڑا مشکل ہے، پہچانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کا بی پی 40 سے اوپر نہیں جا رہا تھا، بی پی بڑھانے کے لیے 2 انجیکشن بھی لگائے لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ ہم سب گھر والوں نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم آیت کریمہ والی آیت پڑھ رہے تھے کہ میرے بھائی کا پیشاب پخانے کا نظام یعنی سسٹم بند ہو گیا۔ آخر 5 دن کے بعد میرا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت لاش کو لے کے گھر آیا۔ حضرت صاحب ماں باپ اور ہم بہنوں پہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ہم 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ جب شافی کے بیان سنیں کہ ہمارا بھائی کیسے مرا، ہمیں تو اب پتا چلا کہ وہ بھابی ہماری وظیفے کرنے والی تھی۔ جو ہی وہ خاتون جس نے وظیفے کر کر کے اپنا رشتہ کروایا تھا وہ رجت کی مریض تھی، رشتہ تو ہو گیا، جب وہ ان کے گھر آئی تو وہ جس پہ رجت پڑی جو کمزور تھا وہ کڑکی میں آ گیا۔ آگے پھر کیا ہوا؟ حضرت صاحب ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ بھابی بہت وظیفے کرنے والی ہے۔ بھائی کی وفات کے بعد ماں کا جگر پھٹ گیا، ماں کا جگر پھٹ گیا اور میری ماں بھی اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلی گئی، یعنی 8 بہنوں کا بھائی بھی قبر میں اتر گیا اور 8 بہنوں کی ماں بھی قبر میں اتر گئی۔ ہم سارے حضرت صاحب لا علمی میں مارے گئے۔ حضرت صاحب آپ کو بھائی جان کہنے کو دل چاہتا ہے، کیا میں آپ کو بھائی جان کہہ لیا کروں؟ بھائی میں بھائی ہوں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، جو بھی جس طرح بھی آپ پکاریں، یہ تو آپ کی محبت ہے۔ اللہ لا علمی کے اندر آیت کریمہ پڑھا اور اس آیت کریمہ نے کیا گل کھلائے۔ میں نے تو اللہ والو جو رجعت کے اوپر بیانات پچھلے 8-9 مہینوں سے کر رہا ہوں، میں ایک ہی بات سمجھاتا ہوں۔ کیا سمجھاتا ہوں؟ ایک ہی بات، اور پوری دنیا کو للکار رہا ہوں، تو پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہر جمعرات ہمارے پاس آئیں، آپ ایک بندہ لے کر آئیں جو آیت کریمہ سے بنا ہو۔ کس سے بنا ہو؟ آیت کریمہ سے۔ حامیم لا ینصرون، ایک بندہ لے کر آؤ جو بنا ہو۔ یا کہارو، پانی میں پاؤں ڈبو کے پڑھو ایک رات کا عمل، ایک بندہ لے کر آؤ جو بنا ہو۔ دعائے حزب البحر، دعائے سیفی، ایک بندہ لے کر آؤ جو بنا ہو، جو بنا ہو۔ اسی طرح سورہ یاسین 7 مبینوں والا عمل، پانی کو کاٹنے والا، کسی نے کیا ہو
اور وہ بنا ہو، یا جبارو یا قہارو کا عمل کڑے کے بغیر، حصار کے بغیر، شرائط کے بغیر کسی نے کیا ہو اور وہ بنا ہو۔ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، ورنہ وظائف کی تو فیکٹریاں ہیں، وہ تو میں 2 دن بھی بولتا رہوں تو وظائف میں پورے اگر میرے سامنے لکھے بھی ہوں تو میں آپ کو سنا نہیں سکتا۔ یہ چند میں نے مثالیں دی ہیں۔ تو میں نے کیا اعلان کیا ہوا ہے، یہ وظائف کرنے والے میرے پاس لے کر آؤ جمعرات کو ایک بندہ جو پڑھنے کے بعد بچ گیا ہو اجڑنے سے، میں آپ کو 50 خاندان دوں گا جو پڑھ کے اجڑے ہیں۔ آپ ایک بندہ لے کر آؤ، میں ایک کے بدلے ایک نہیں 50 خاندان دوں گا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ وضاحت کیا کی ہے، حامیم لا ینصرون پڑھو گے کام ہوگا، آیت کریمہ پڑھو گے کام ہوگا، یا قہارو پڑھو گے کام ہوگا، یا جبارو یا قہارو جوڑ کے پڑھو گے کام ہوگا، یا مذلو یا منتقمو پڑھو گے کام ہوگا، یا ممیتو پڑھو گے کام ہوگا، کام ہوگا۔ سورہ عصر پڑھو گے کام ہوگا، سورہ کوثر پڑھو گے کام ہوگا۔ اس طرح دیگر جو وظائف ہیں وہ پڑھو گے کام ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ ابھی تک بہت سے جو عقل کے اندھے ہیں انہیں شافعی کی پہلی بات ہی سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں تو خود دہرایا ہے، کتنی مثالیں دی ہیں وظائف کے نام لے لے کے، یہ پڑھو گے تمہارے کام امکان ہے کہ ہو گئے ہوں یا کام ہوں گے۔ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو، نہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو، ہم تو کہتے ہیں پڑھو، اور جن کے کہنے پہ پڑھے ہیں پڑھو، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پڑھائی سے روکنا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پڑھنے کے بعد کام ہوتا ہے، میں نے خود کہا ہے، ہوئے ہوں گے اور ہوں گے جو آگے بھی پڑھیں گے کام ہوں گے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہماری محنت کا میدان بالکل مختصر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حامیم لا ینصرون، کوئی اب پیر اٹھ کے مجھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو پڑھایا، یہ دیکھو میری کتابیں چھپی ہیں، لوگوں کو بھلا ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام ہوگا، کام کے بعد کیا ہوگا ہمارا موضوع وہ ہے۔ ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے آیت کریمہ پڑھا ان کا کام ہو گیا، میں خود کہہ رہا ہوں۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد بیٹی کا رشتہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ بیٹی لے کے آؤ جڑی آیت کریمے نال ویائی سی ہو، وسی بھی ہے کہ نہیں۔ شافعی کا موضوع یہ ہے، ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت کریمے سے رشتہ ہوا، ہم خود کہہ رہے ہیں آیت کریمہ پڑھو رکعتیں ختم ہوں گی، ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ ہم تو وہ بچہ مانگ رہے ہیں، وہ بچی مانگ رہے ہیں، وہ فرد مانگ رہے ہیں جس کا رشتہ آیت کریمہ پڑھنے سے کیا وہ بسا ہے، اس کو خوشحالی ملی ہے، اس کی اولاد ہوئی ہے؟ اگر اولاد ہوئی ہے تو فرما بردار ہے۔ اس کے گھر میں کیا بیماریاں نہیں ہیں، تنگیاں نہیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بیانے کے بعد بسی ہے کہ نہیں بسی، بیانہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بچے کے لیے نوکری کے لیے کیا، نوکری لگ گئی ہوگی، نوکری لگ گئی ہوگی، کمایا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ کمانے کے بعد کھایا، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ بیمار کے لیے پڑھا، شفا مل گئی ہوگی، میں کہتا ہوں 100% ملی ہوگی، قرآن ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا اس کو تو شفا مل گئی ہوگی، جنہوں نے پڑھا ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے شافعی کا موضوع، یہ ہے شافعی کا موضوع۔ اس لیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک بندہ دیں ایک جمعرات 7 دنوں میں آپ کو 50 خاندان دوں گا برباد ہوئے۔ اب اللہ والو میں آپ کو صرف یہ سارے وظائف ایک طرف کر دیتے ہیں، میں بات سمجھانے کے لیے ایک وظیفہ پکڑتا ہوں جو سب سے زیادہ معروف ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت کریمہ، جو سب سے زیادہ معروف ہے اور جس نے ہمارے چھوٹے لا کے رکھ دیتے ہیں، جس وظیفے نے ہمارے کیا کیے، چھوٹے اتار دیتے ہیں، یعنی پرخشیں اڑا دی ہیں پکڑ کے۔ ایک وظیفہ وہ کون سا ہے؟ آیت کریمہ۔ آیت کریمہ ذرا جاگتے رہیے گا کہ میں آپ سے کیا سوال کر رہا ہوں اور میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، پھر آپ کو جگہ نہیں ملے گی حضرت صاحب ٹکراں کتھے مارنیاں نے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ پہلے ہوش و حواس میں ہو، ابھی سن رہے ہو تو تلاش کر لو کیڑے شیشے نو ٹکر مارنی ہے،
تو خیال کرے جی شیشے خانقاہ دینے مینو مار لو یا آپس سے مار لیا جی. آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ کس نے پڑھا تھا؟ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے. کہاں پڑھا تھا؟ ذرا جاگتے رہیے گا. اگر آپ جاگیں گے نہیں تو پھر بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا. سوشل میڈیا والے کیسے جاگیں گے اگر آپ نہیں جاگ رہے تو؟ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے. کہاں پڑھا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی ٹی وی لاؤنج میں تھی، چھت پہ تھی، یا بازاروں میں پھر رہی تھی؟ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ ٹکرے مارنے کے لیے، رونے کے لیے جگہ نہیں شافی دے گا آپ کو، پہلے بندوبست کر لو. یہ آیت کریمہ کس نے پڑھا تھا؟ سیدنا یونس علیہ السلام نے. کہاں پڑھا تھا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر. مچھلی کہاں تھی؟ پانی کے اندر. میرا سوال یہ ہے کہ تو آیت کریمہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی لگا کے پڑھ رہی ہے، ٹی وی لگا کے پڑھ رہی ہے، بازاروں میں چلتے پھرتے پڑھ رہی ہے. اللہ والو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا تعلق ہی پانی کے ساتھ ہے. جب آپ آیت کریمہ پانی میں پاؤں رکھے بغیر، پانی میں ڈوبے بغیر یہاں تک دریا، کسی نہر یا سمندر کے کنارے نہیں پڑیں گے، یا کسی ویران جنگل میں جا کے پہاڑوں پہ یا ایسے بستی جو ویران ہو اس میں جا کے نہیں پڑیں گے. جب آباد بستیوں میں بیٹھ کے آپ آیت کریمہ پڑھو گے، آیت کریمہ تمہیں نہیں پوری بستی کو اجاڑ کے رکھ دے گا. یہ میرے رب کا جلال ہے، میرے رب کا جلال ہے. لا الہ الا، لا الہ الا، لا الہ الا، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا معبودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ ضربیں کون برداشت کرے گا؟ یہ ضربیں یہ کائنات برداشت کرے گی؟ یہ عقل کے اندھوں نے، ان پیروں نے یہ وظیفہ اتنا بیچا ہے، اتنا بیچا ہے، اتنا پڑھا گیا ہے، اور کسی کو اس کی حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. میرے نبی نے، سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ وظیفہ حالت آزمائش کے اندر، پریشانی مصیبت کے اندر پڑھا. یہ سمجھ آ گیا، تب یہ سمجھ نہیں آیا کہ مچھلی تھی کہاں. مچھلی تھی کہاں؟ مچھلی بازاروں میں تھی؟ مچھلی پانی میں تھی. اس کی نسبت پانی کے ساتھ ہے. اگلی بات، جب سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام، ایک آزمائش جب وہ چلا، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. جب مچھلی نے غوطہ لگایا وہ نیچے گئی. کیا آئی؟ نیچے گئی، یعنی سمندر کی تہ میں. تو جو کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اللہ نے ان پتھروں کو طاقت دی، گویائی کی. ان کو طاقت دی، گویائی کی. اب وہ پتھر، وہ کنکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب وہ پتھر ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں اور نفی اثبات کرتے ہیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کلمہ توحید کہتے ہیں. کلمے کا پہلا حصہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. ہم اس کو طریقت میں نفی اثبات کہتے ہیں. تو اب پتھروں کے اندر کون سا ذکر شروع ہو گیا؟ نفی اثبات، نفی اثبات. اللہ نفی اثبات کے اندر جلال ہے. ان لا الہ الا اللہ، ہائے ہائے تسی کتنے ٹکر مارنی، میرا اپنا مارنے دل کرن دے آئے، میرا اپنا مارنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ ہم اس امت کے ساتھ ان پیشواؤں نے کھیل کیا کھیلا ہے، کھیل کیا کھیلا ہے. جن بدبختوں نے اس کو وظیفہ بنا کے امت کو دیا اور شرائط کے بغیر کہا کھلے پڑھو تمہاری مصیبتیں ختم ہو دی، چلتے پھرتے پڑھو، انہوں نے نہیں سوچا کہ جس کو وظیفہ دے رہے ہیں یہ تو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ہے، یہ تو رب کی پکڑ میں آیا ہے، اس کو تو توبہ کروانی ہے، اس کو ہم آیت کریمہ پہ لگا رہے ہیں، اس سے تم نے توبہ کروانی ہے، ہم نے آیت کریمہ پہ لگا دیا. اللہ بولو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھو. پتھر جو ہیں یا کنکر جو ہیں سمندر کے اندر پانی کی تہ میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ نفی اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب رب سے ذکر مانگا کہ یا اللہ مجھے ذکر دے، تو رب نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سونیا یہ تو اور بھی کرتے ہیں، یہ تو اور بھی کرتے ہیں. تو رب نے کیا فرمایا کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری کائنات کو، یعنی 7 زمین 7 آسمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اللہ والو یہ جھکنے کی وجہ اللہ کا جلال ہے،
اللہ کا جلال ہے. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا معبودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ. یہ سارا اللہ کا جلال ہے. اب ہر ایک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. اب ادھر کیا ہے؟ کنکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب کچھ پتھر کر رہے ہیں لا الہ، کچھ پتھر کر رہے ہیں الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. اب یہ سمندر کے اندر نفی اثبات ہو رہا ہے. اب اس کی آواز ہلکی ہے، آواز کیا ہے؟ پست ہے. جب سیدنا یونس علیہ السلام کو ہلکی سی آواز آپ نے سماعت فرمائی، آپ کے کانوں کو ٹکرائی، تو آپ کے ذہن میں آیا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ تو الا اللہ میرے رب کا ذکر ہو رہا ہے. تو جو ہی آپ نے توجہ کی ادھر، میرے رب نے اشارہ کیا کہ تھوڑی آڈیو اونچی کر دو، والیوم تھوڑا جا کھول دو. اب نفی اثبات باواز بلند ہونے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب وہ جو پتھر یا جو وہ کنکر پانی کی تہ میں نفی اثبات کر رہے ہیں، وہ یوں تھر تھر کانپ رہے ہیں، وہ تھر تھر رب کے جلال سے ذکر کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. اے میری ماں لیل اندر ڈبٹا لے کے تے ٹی وی لا کے آیت کریمہ پڑھنے والی ہے، سن کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بار مکمل سنا لا الہ الا اللہ، تو آپ بول اٹھے لا الہ الا اللہ انت سبحانک. آپ نے گواہی دی کہ وہی ذات پاک ہے، وہی ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ہی مجرم ہوں، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی غلطی پہ ہوں، میں ہی ظالم ہوں، میں ہی اس سے دور ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے. تو اللہ بولو اگلے جو کلمات ہیں یہ سیدنا یونس علیہ السلام کے ہیں. تو لا الہ الا اللہ نفی اثبات اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ذرے ذرے کو عطا کیا. جیسا میں نے بتایا کہ سمندر کے اندر پتھر جو وہ کر رہے ہیں اور اللہ کے جلال سے وہ پتھر جو ہے وہ کانپ رہے ہیں. جب اللہ نے ان کی آواز کو تھوڑا سا اونچا کیا، بلند کیا، تو سیدنا یونس علیہ السلام نے جب نفی اثبات کو سنا تو پہلے رب کی پاکی کو بیان کیا، پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اللہ بولو آیت کریمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑے پاپ کیے ہیں ان پہ توبہ کرنی ہے، 1.25 لاکھ نہیں کرنا بدبختو. پاپوں پہ توبہ کرنی تھی، 1.25 لاکھ کا ذکر نہیں ہے. کوئی ایک روایت مجھے دکھا دو، ایک روایت، ضعیف روایت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کا کہنے والوں کہ کیا سیدنا یونس علیہ السلام نے 1.25 لاکھ پڑھا تھا؟ ایک روایت دکھا دو. پھر یہ جب یہ دعا بن گئی، یعنی یہ پورا کلمہ بن گیا، پوری آیت مبارکہ بن گئی جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کس پہ نازل ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ. تو میرے کملی والے کے اوپر کون سی تکلیف نہیں آئی، کون سی آزمائش نہیں آئی، کون سی پریشانی نہیں آئی؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تلقین کی ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ آیت کریمہ پڑھو. حالانکہ اس دور میں اللہ کے نبی خود پڑھ بھی سکتے تھے، پڑھوا بھی سکتے تھے، صحابہ پڑھنے کے قابل بھی تھے. جب اللہ کے نبی یہ کام کرواتے تو یہ عمل کیا بن جاتا؟ سنت. تو کیا ہم یہ سنت پوری کر لیتے؟ ہم یہ سنت پوری کر لیتے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ظاہری زمانے کے اندر کھجوریں تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں تھی، صحابہ تھے، یعنی مین پاور بھی تھی. اللہ کے نبی نے پڑھوایا؟ کوئی ایک ضعیف روایت لے کر آؤ، ایک ضعیف روایت لے کر آؤ. یہ یا کہارو کا کس نے بتایا ہے آپ کو؟ بولے قاری صاحب، یہ یا کہارو کہ اللہ قہار بھی ہے، یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے نبی نے بتائی ہے. تو اللہ کے نبی کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ نہیں پڑھایا. تو آج کے بدبخت پیروں کو معلوم ہوا کہ یہ پڑھو گے تو کام ہو جائیں گے. اللہ کی صفت جبار اللہ کے نبی کو معلوم ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہیں کہا کہ 1.25 لاکھ پڑھو. سمجھ آ گئی؟ اور آج کے پیروں کو معلوم ہوا کہ اس کے بڑے فضائل ہیں،
اور ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ بزرگ. پھر ان بزرگوں کے اوپر میرے رب نے مرزا انجینئر کو مسلط کیا ہے. میں تو اتنا خوش ہوں نا جس کی حد نہیں ہے. اگر وہ بندہ ایک حد کو کراس نہ کرے تو وہ سونے جیسا بندہ ہے جو ان کے ساتھ کتے والی کر رہا ہے. کتے والی کر رہا ہے. ہو ہمارے ساتھ بھی رہی ہے لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے. ہمیں اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ ان کو چوراہے کے اندر جوتے مار رہا ہے اور یہ چوں نہیں کر رہے. اس کی کسی بات کا جواب دینے کے پاس ان کے پاس کوئی آپشن نہیں, کوئی چینل نہیں ہے, کوئی رستہ نہیں ہے. اپنی عزتیں بچاتے پھر رہے. میرے رب نے پھر ایسے ان کے بزرگوں کے اوپر مسلط کیا ہے بندہ. اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے, آیت کریمے کے اندر اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کا, اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے. آیت کریمہ پڑھوانا مقصود نہیں ہے, اپنی غلطی کا اعتراف کروانا مقصود ہے. اور ہم نے امت کو کدھر لگا دیا؟ پڑھی جاؤ تو نوٹ, مشین چلائی جاؤ تو نوٹ چھاپی جاؤ. اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا, اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ بولو آیت کریمہ اس کے اندر ندامت ہے, اس کے اندر پشیمانی ہے, اس کے اندر شرمندگی ہے, اور پہلے حصے کے اندر الوہیت ہے, اللہ کی کبریائی ہے, اللہ کی ربوبیت ہے اور اللہ کی تسبیح ہے. وہ سارا کچھ پہلے حصے کے اندر ہے. وہ تو ہے ہی ہے. اصل اس کا مقصود کیا؟ جو اللہ کو پیار آ گیا وہ کیا تھا؟ کیا سیدنا یونس علیہ السلام معاذ اللہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کے منکر تھے یا سبحان اللہ کے منکر تھے؟ اللہ کو پیار آیا, اللہ نے آزمائش ختم کی تو کس بات پہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انی کنت من الظالمین. یہ اللہ کو ٹکرا پسند آ گیا. یہ بات سیدنا یونس علیہ السلام کی اللہ کو بھا گئی. اللہ نے حالات کو بدل دیا. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تلقین کی ہے کہ جب تم نماز کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 مرتبہ, 4 مرتبہ, 5 مرتبہ. جب آپ کے اوپر وہ ندامت والی کیفیت آ جائے کہ میں ہی ظالم ہوں, میں ہی خطا کار ہوں, میں ہی جھوٹا ہوں, میں ہی گناہ گار ہوں, قصور اے اللہ میرا ہے, تو تو پاک ہے, تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے, تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے, میں ہی سب کچھ ہوں, پاپی میں ہی ہوں. اے اللہ یہ جو میرے اوپر حالات آئے ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. انی کنت من الظالمین, انی کنت من الظالمین, انی کنت من الظالمین. زور اس پہ دینا تھا, زور 1.25 لاکھ پہ لگ گیا, زور 1.25 لاکھ پہ لگ گیا. 5-7 مرتبہ پڑھتے, آنسو جاری ہو جاتے, اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے, اللہ حالات کو بدل دیتا, اللہ حالات کو بدل دیتا. اللہ والو پھر وہ کیا کہا؟ تسبیح پھری مگر دل نہ پھرے. 1.25 لاکھ پڑھا, جیسے بے پردہ عورتوں نے پڑھا ویسی بے پردہ رہی. جن گناہوں کی حالت میں پڑھا وہی گناہ بعد میں بھی کرتے رہے. بس اللہ میرے پیو دا, میرے خسم دا بائی پاس اچھا ہو جائے, بس منڈے نو نوکری لگ جائے, منڈا باہر چلا جائے, کڑی دی شادی ہو جائے. یعنی انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی, کسی نے سمجھائی نہیں ہے کہ آیت کریمہ کا مطلب اللہ کا ورد کروانا نہیں ہے, اعتراف جرم کرانا ہے, اعتراف گناہ کروانا ہے. تو اللہ بولو اعتراف گناہ کیا ہے؟ کوئی فرض ہو گیا کیا آیت کریمہ کے ساتھ؟ اب اپنی مقامی زبان میں کہ اللہ میری توبہ, یہ اعتراف گناہ ہو گیا. ایک بندہ سود کھاتا ہے, وہ پکڑ میں آیا ہے سود کی وجہ سے, تو میرے پیروں نے لگا دیا ہے آیت کریمے پہ, صدقے جاواں تے گلے لاواں, صدقے جاواں تے نہ پیراں نو گلے لاواں. بندہ پھنس ہے سود کھانے کی وجہ سے, اللہ کی کڑکی میں آیا ہے اور پیروں نے کہاں لگا دیا ہے؟ آیت کریمے پہ. کسی عقل والے کے پاس جاؤ, اسے پوچھو کہ بھائی میری انگلی میں درد ہو رہی ہے, سوئی چبھ گئی ہے, تو عقل والا کیا کہے گا کہ بھائی پہلے سوئی نکالو پھر بعد میں علاج کرو. آپ کے نہیں, سوئی نہیں نکالتا, سوئی تو بہت قیمتی ہے, سونے کی سوئی لگی ہوئی ہے, سوئی نہیں نکالتا, علاج اس کے ساتھ ہی کرو گے, کیا اس کا علاج ہو جائے گا؟ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے, سود نہیں چھوڑیں گے,
عشر زکات نہیں دیں گے، رشوت لے کے رہیں گے، بہنوں کا حصہ کھا کے رہیں گے، نہ روزہ نہ نماز کچھ نہیں کریں گے، اے اللہ یہ جو درمیان میں رکاوٹ آئی ہے نا، بس یہ 1.25 لاکھ کے صدقے ختم کر دے، میرے پیر کے صدقے ختم کر دے، 11ویں والے کے صدقے ختم کر دے۔ یہ ہماری تربیت ہوئی ہے۔ اللہ والو جب ہمارے پیشوا ایسے جاہل ہیں تو ان کے اوپر مرزا انجینئر نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ امام غزالی آئے گا؟ مرزا انجینئر ہی نہیں آنا سی نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں بڑا خوش ہوں، اللہ اسے ہدایت دے، وہ ایک حد کے اندر اگر رہے تو وہ وقت کی بڑی ضرورت تھی اور اللہ نے ضرورت پوری کر دی ہے کہ جو ان کو چوراہوں میں ننگا کر کے ان کو جوتے مار رہا ہے، ان کو عزت بچانے کے لیے چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ جیسے اللہ والو ہم اپنا خون جلا رہے ہیں، ہمیں رونے کے لیے سر پیٹنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، اسی طرح ان کو عزت بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ آیت کریمہ تو اللہ والو زمین و آسمان جو ہے یہ نہ پچا سکے، آیت کریمہ نہیں ہے، اصل ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کرے میرا یہ کوئی بیان جو ہے صاحب نسبت لوگ جو ولایت کا رستہ طے کرتے ہیں، یا کوئی اللہ کا ولی، یا جو اس رستے کو جانتا ہے، جو روحانیت کو جانتا ہے، میں کہتا ہوں یہ بیان اللہ میری یہ گزارشات اس تک پہنچا دے، پھر وہ میری بات کو امت کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی عالم ہو، کوئی ولی اللہ ہو، کوئی صاحب علم ہو، وہ بتائے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ والو لا الہ الا اللہ اندر بار جلا کے صاف کر دیتا ہے، نہ دنیا رہنے دیتا ہے، نہ دنیا کی محبت رہنے دیتا ہے، بالکل ویران کر دیتا ہے، کوئی چیز انسان کے پاس نہیں رہتی۔ پھر میں کیا کہتا ہوں، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، مصلے پہ بیٹھ کے بندہ رو رہا ہوتا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اب بول کوئی تیرا ہے اس کو لے کر آ، اب بول جن حالات میں تجھے لے آیا ہوں، اب کوئی تیرا مددگار ہے تو لے کر آ۔ یہ ہے نفی اسباب۔ دنیا چھوڑ جاتی ہے، بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں، رشتے چھوڑ جاتے ہیں، بندہ ارب پتی کھرب پتی بھی ہو وہ روٹی کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، لا سارے اسباب کی نفی، تیرا یقین ایسا بناؤں گا کہ اسباب کے بغیر دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسباب کے بغیر وہ کیسا ولی اللہ ہوا جو اسباب کو دیکھ کر کے دوائی کھا کے شفا ہو جانا؟ مجھے نہیں پتا کہ پیناڈول کے اندر بخار کا علاج آپ کو نہیں معلوم ہے، تو نظر کس پہ ہو گئی؟ پیناڈول پہ۔ اللہ کہتا نہیں، جب تیرا ایمان بن جائے گا کہ اللہ پیناڈول کے بغیر بھی بخار اتار سکتا ہے، سر درد ختم کر سکتا ہے، تب تیرا ایمان میری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اتنا پھینٹا کھانا ہے تو لا الہ الا اللہ کرو۔ راہ ولایت میں ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا سے جان چھڑانے کے لیے، دنیا کو بھگانے کے لیے۔ اور ہم نے آیت کریمہ پڑھا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دنیا بنانے کے لیے۔ ہائے ہائے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ خانقاہ کا کوئی شیشہ نہیں توڑنا، گھر جا کے ٹکرے مارنا، رونا، جو سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، اپنے گھر دے شیشے نہیں توڑنے، بس باہر جا کے لان میں سین بیٹھ کے رو لو کہ تمہارے پیروں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اللہ بولو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے، جتنا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے جاؤ گے دنیا تمہارے سے دور بھاگتی جائے گی، اور پیروں نے تمہیں لا الہ الا اللہ پہ لگایا ہے دنیا بنانے کے لیے۔ یہ تو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کو جب وظیفہ بناؤ گے تو دنیا جو ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ پڑھو گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1,00,000 بار، 2,00,000 بار، 50,000 بار، 60,000، جتنا پڑھا، میں نے کیا کہا تھا؟ کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ کام کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ شافی کا موضوع یہ ہے، جب یہ اتنا جلال 1,00,000 کا جس گھر میں گرے گا، میں پڑھ رہا ہوں میرے پہ گرے گا، جو آس پاس کا نظام شیطانیت کا ہے جب وہ جلے گا، آج 1,00,000 مکمل ہوا، وہی مارننگ شو ہے، وہی سٹار پلس ہے، وہی سلیو لیس کپڑے ہیں، وہی سود ہے، وہی حرام زدگیاں ہیں، سارے گناہ وہی ہیں، ملائکہ چلے گئے، مدد والے چلے گئے، آیت کریمہ کے خدام چلے گئے، آیت کریمہ ختم ہو گیا، چٹیاں چادراں پیک ہو گئیاں، اگربتی
بتیاں جل گئی ہیں، جو پکایا تھا وہ کھا بھی لیا، نالیوں میں نکال بھی دیا، ہون رہ گیا صرف شیطانیت کا نظام۔ اب کیا رہ گیا؟ صرف شیطانیت کا نظام۔ ہون نکل کے وہاں شافعی یہی کہتا ہے تو قیامت تک اب نکل کے دکھا، قیامت تک کا وقت دے رہا ہوں، اب تو نکل کے دکھا۔ چٹیاں چادراں پیک ہو گئی ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں پیک ہو گئی ہیں، اگربتیاں جل گئی ہیں، زردہ پکا، قورمہ پکا، وہ کھایا بھی گیا، نالیوں میں چلا بھی گیا، نکال بھی دیا، کہانی ختم ہو گئی۔ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چٹیاں چادراں پیک کرن تو بعد، اگربتیاں جلان تو بعد، آیت کریمہ پڑھنا بند کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارا موضوع یہ ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ پیروں کا کام ہے، یہ دکانداری ہے ساری۔ ہم تو کہتے ہیں بعد میں کیا ہوگا۔ کوئی ایک، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ میرا بیان ان لوگوں تک پہنچا جو روحانیت کو جانتے ہیں، جو راہ سلوک کے مسافر ہیں، راہ ولایت کے مسافر ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے کہہ دے کہ جب آپ اپنے مرشد کے پاس مرید ہو جاتے ہیں، جب وہ آپ کو نفی اثبات کرواتا ہے یا اس میں ذات کرواتا ہے، زندگی بھر نہ آپ اللہ اللہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ نفی اثبات چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ طریقت کی نماز ہے۔ جیسے شریعت کے اندر آپ کسی بھی مقام پہ پہنچے آپ کو نماز کی معافی نہیں ہے، ولایت کے اندر، روحانیت کے اندر آپ کسی بھی مقام پہ پہنچیں، اس میں ذات اور نفی اثبات کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہون انہاں نو لے کے آؤ جڑا 1.25 لاکھ پڑھا، 1.25 لاکھ پڑھ کے چادراں لپیٹیاں، تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر، وہ سارا نظام تو ہو گیا، رول بیک کر دیا۔ اے جڑے مامے آئے بیٹھے نے، یہ جو شیطانیت کا نظام آپ جن کو جلایا ہے آپ نے، یہ تو جاندے نہیں ہونا۔ تیری میری زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، حد 100 سال، ان کا 300 سال کا بچہ ہوتا ہے، ان کا 300 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے جو یہاں آتے ہیں، یعنی جو صحابہ ہیں جنات وہ بھی حیات ہیں۔ جن بزرگوں نے مجھے بے عزت کیا تھا، حالانکہ ان کی محبت ہے لیکن میری تو بے عزتی ہوئی جنہ اس دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ صاحب تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی فروری کے آخری ہفتے میں، وہ ہمارے پاس دسمبر میں آئے کہ جی وہ میرا کام، میں نے انہیں درود تنجینہ پڑھنے کے لیے دیا، ساتھ کو ایک عمل مجھے یاد نہیں میں دیا، میں نے کہا آپ یہ پڑھے میرا رب خیر فرما دے گا۔ دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، اب ظاہر ہے ان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اب شروع ہو گیا فروری کو وہ آئے، لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ باہر رو رہے ہیں، جی میری بیٹی کی شادی ہے، ہم نے وہ کارڈ بانٹ دیے، تاریخ دے دی ہے، اور میرے پاس تو کھانا دینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب میں نے انہیں بلایا اندر، اب میں نے جو ہی اندر بلایا تو ساتھ ہی وہ بزرگ تشریف لے آئے۔ اب میں نے انہیں کہا جی آئے ہوئے ہیں، شفقت فرمائیں، بیٹیوں والے ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے کو کریں، کچھ بندش ہے جو بھی ہے تو آپ کرم کریں، ختم کر۔ تو انہوں نے مجھے 2 ٹوک بات کہی جو آج تک میرے سینے پہ لکھا ہوا، میرے سینے پہ ایسا زخم ہے کہ میں جنات کی دنیا میں آنکھیں اٹھا کے بات کرنے والا نہیں۔ یعنی اولیاء اللہ جنات ہے کہ بندہ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ شافعی صاحب معافیاں آپ مانگتے ہیں، وہ کیوں نہیں مانگتا جس نے گناہ کیے ہیں؟ اب سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بتاؤ میرے پلے کچھ رہ گیا یا میری کوئی عزت رہ گئی؟ انہوں نے مجھے بجائے کہ میرے تابع ہیں، میرا کام کرنا تھا، جو میں نے حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرنی تھی، انہوں نے آگے سے مجھے کیا بات کہی کہ میرے آقا آپ کہتے ہیں کہ کام کر دیں، کہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے تو ایسے ہی کرنا، پنجابی ہونے نہ تو ہمیں میٹھا پایا ہی نا تھوڑا جہا، تو میں میٹھا پا کے پھنس گیا۔ تو میں نے کہا جی آپ غلطی ہو گئی ہے، تو چلو انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ نا بڑے ہیں، آپ کام کر دیں۔ اب وہ صحابہ کے دور کے ہیں تو ان کی 1800 سال جو ہے وہ عمر ہے ان کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ میرے آقا معافیاں مانگتے ہیں، تو جس نے گناہ کیا ہے یہ بات اسے کیوں نہیں کہتے کہ وہ معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے؟ ہم پلک جھپکنے سے پہلے جو اس کا مسئلہ ہے، جو ہم کر سکتے ہیں مخلوق ہونے کے ناطے ہم ابھی کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس کو کہا تو اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی کہ سود کیسے چھوڑ دوں، داڑھی صاف کرتا ہوں داڑھی کیسے رکھ لوں، نماز میں پڑھتا نہیں تو نماز کیسے شروع کر لوں، گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ میں کیسے ختم کر دوں۔ تو پھر میں نے کہا جی بھائی اگر یہ جواب ہے تو یہ سامنے بیٹھے میں نے تو کرنا نہیں، انہوں نے کرنا ہے، پھر جواب ہی سمجھ۔
پھر کسی اور کے پاس جاؤ، کالا چٹا نیلا پیلا کرواؤ۔ تو اللہ والوں ہمارا کہنے، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنات ہیں اللہ والوں، ان کی جو دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جتنا کچھ ہمیں بھی پتا ہے وہ بھی کیا ہے، جو اللہ نے دکھا دیا یا ہمارا ان کے ساتھ جو واسطہ پڑا ہم نے سمجھ لیا۔ جتنا ہم اپنی ظاہری دنیا کو جانتے اتنا ہم انہیں تو نہیں جانتے۔ اب ان کا بچہ ہے 300 سال کا، ہماری 300 سال میں 6 نسلیں یا 7 نسلیں قبرستان پہنچ جانی ہیں۔ تو جب ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گھر میں ناپاک ماحول میں پڑا، مسجد نہیں ناپاک ماحول میں پڑا، اس گھر میں پڑا جس گھر میں اللہ کی نافرمانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آزاری، جس گھر میں اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، جس گھر میں ٹی وی چلتا ہے، جس گھر میں حرام کا پیسہ آتا ہے، اس گھر کے اندر جب آیت کریمہ پڑا، اس گھر میں تو پہلے شیاطین تھے، جب سپرے ہوا، دیکھیں گا جب آیت کریمہ کا سپرے ہوا، گناہوں کی وجہ سے شیاطین پہلے ہی وہاں کثیر تھے، جب آیت کریمہ کا سپرے ہوا تو شیاطین پھڑکے، انہوں نے کیا پھر ٹھیک ہے 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، 5 دن پڑھ لو، آخر 1.25 لاکھ مکمل ہو گیا، چادریں لپیٹ دی گئی، اگربتیاں جل گئیں، لکڑ پتھر ککڑ ہضم ہو گیا، وہ سارا نظام چلا گیا۔ تو شافی کا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ یہی تو کہتا ہوں، آپ ایک بندہ لے کر آؤ، میں تمہیں 50 خاندان ہر جمعرات دوں گا جنہوں نے شرائط کے بغیر وظائف کیے اور وہ اجڑ گئے۔ آخری بات، آپ حضرات اپنے والدین کو ذہن میں تصور کرے، اگر زندہ ہیں تب بھی اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی باتوں کو ذرا ذہن میں لے کر آئے۔ آپ میں سے ہر ایک نے، مرد و زن ہر نے، اس سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں گے انشاءاللہ وہ میری بات کی تائید کریں گے، آپ نے یہ بات اپنے والد صاحب سے، اپنے دادا سے، اپنی نانی سے، کسی بھی بڑے سے ضرور سنی ہوگی، جو بھی آپ کے علاقے کے اندر بزرگ تھے، جو بھی آپ کے علاقے کے اندر بزرگ تھے، وہ جی ہمارے علاقے میں فلاں بزرگ تھے، انہوں نے دریا میں کھڑے ہو کے چلے کیے، پانی میں کھڑے ہو کے چلے کیے، یہ باتیں سنی ہوئی ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے، جو اللہ کے ولی تھے، جو اتنے متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے پانی میں کھڑے ہو کے ذکر جلالی کیا، اور 15ویں صدی کی مائیوں نے شنیل دیاں رضائیاں جلمیاں پہ کے کیتا، ٹی وی لانج میں بیٹھ کے کیا، لیٹ کے کیا، باتیں کرتے ہوئے کیا، بازاروں میں کیا۔ وہ ولی اللہ، انہوں نے ذکر جلالی کڑے دے کے شرائط کے ساتھ راتوں کو دریاؤں میں کیا، سمندر کے کناروں میں کیا، کوئی نہر ان کے پاس تھی نہر میں جا کے کیا، کوئی کنواں تھا تو کنویں میں کیا، تاکہ اللہ کا جلال یہیں گرے، آبادی کو نقصان نہ ہو۔ وہ ولی اللہ ہو کہ رب کا جلال برداشت نہ کر سکے۔ اے ساڈیاں مائیاں سردیاں چ شنیل دیاں رضائیاں چ وڑ کے پڑھ دیاں رہیاں، لیلن دے دوٹے لے کے آیت کریمہ پڑھ رہیاں تے سونے دے کڑے پا کے اگے ٹی وی لا کے، ہاں جی اے تے جی ثواب ہی ہے گا، تو لو ثواب، میں اللہ معاف کرے کہہ رہا ہوں گناہ، میں کہہ رہا ہوں گناہ ہے، میں کہہ رہا ہوں آیت کریمہ پڑھنا گناہ ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے، دن رات پڑھو تے انے واہ پڑھو، لیکن بعد میں رونا نہیں ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہ گیا، پھر یہ ہمیں لکھ لکھ کے بھیجنا نہیں ہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں رہ گیا۔ اب اللہ والوں کل کی ابھی بات ہے، ایک پیر صاحب آئے ہیں، انہوں نے آگے کہا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اور عصر کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں یعنی 500 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کرو۔ پیر صاحب نے یہ وظیفہ دیا ہے، نظر و نیاز جیب میں ڈالی ہے، السلام علیکم۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اس خاندان کو اجڑنے کے لیے کون بتائے گا، کون بچائے گا؟ اور یہ جس کو پیر کہہ رہے ہیں، اس کو پیر کہوں یا اس کو مرزا انجینئر کے پاس بھیجوں؟ بنتا ہے نا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مرزا انجینئر کیوں؟ مجھے مرزا انجینئر کی ایک ہی بات اچھی لگی ہے، صرف میں ایک بات، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ان کے اوپر مسلط کیا ہے، اس کی یہ بات 100% حق ہے، اس بات کا میں قائل ہوں، باقی باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ اب یہ پیر ہے، گھر آیا ہے، انہوں نے نظر و ریاض دی، کیا کہا بیٹا 5 بجے نماز پڑھا کرو اور 5 تسبیحاں عصر اور مغرب کے درمیان میں آیت کریمہ کی کیا کرو۔ نہ کوئی حصار، نہ کوئی طریقہ، نہ ان کی استعداد کو برداشت کر لیں گی نہیں کریں گی، پھر کتنے دن پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، چاند کی کس تاریخ کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کوئی عملیات کی دنیا کی شرائط نہیں ہے۔ مسنون وظیفہ یہ ہے نہیں،
یہ تو بعد کے لوگوں کا ہے، جس نے بھی بنایا یا اس نے اپنا بنایا، 500 کی تعداد اس نے پتہ نہیں کیسے مقرر کی. اب اس نے کوئی شرائط نہیں بتائی، نظر و نیاز جیب میں ڈالی ہے اور وہ چلا گیا. آپ پیچھے والے پڑھنا شروع کر دیں گے تو مجھے بتاؤ ان کو کون بچائے گا؟ تو پھر ان لوگوں کو بندہ پیر کے یا ان کی ہم عزت کریں گے جو میرے حضور کی امت کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، تو ہم ان کی عزت کریں گے؟ اگر اللہ والو ہم عزت کریں گے بھی تو اللہ مرزا انجینئر ایک اور پیدا کر دے گا. اللہ کی ہاں کمی ہے، اللہ ایک اور مسلط کر دے گا، اللہ ایک اور مسلط کر دے گا. پھر ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں. تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں، میں نے آیت کریمہ کا صرف بہانہ بنایا ہے، نشانہ میرا وظائف ہے. جتنے بھی وظائف ہیں، چاہے وہ جمالی ہیں چاہے وہ جلالی ہیں، خاص طور پہ جلالی وظائف ہیں، جس طرح حامیم لا یونصرو یا کہارو، پھر پانی میں پاؤں ڈبو کے ایک رات کا عمل، یہ وظائف تمہیں نہیں تمہاری نسلوں کو اجاڑ دیں گے. پہلی بار تمہارا کام ہوگا، تو اپنے پیر کے سامنے اڈیاں چوک کے کہے گا ہم نے یہ پڑھا تو یہ ہو گیا. تو تیرا پیر کیا کہے گا؟ ساری دنیا کو بتائے گا فلاں نے پڑھا تو یہ ہو گیا، فلاں نے پڑھا تو یہ ہو گیا. پیروں کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ جھوٹے خواب اور مریدوں کی باتیں. اور پیروں کے پاس ہے کیا؟ جو ان کے پاس ہے وہ تو میں بتا تو رہا ہوں کہ پیسے لے کے جیب میں ڈالا، انہوں 500 مرتبہ آیت کریمہ دے کے آؤ گیا. اے پیروں دی اوقات رہ گئی. پہلی بار پڑھو گے تو تمہارا کام ہوگا، امکان ہے 99% کام ہوگا. اور تو اڈیاں چک چک کے کہیں گا پیر صاحب میری بھی گل سن لو، میری کارگزاری بھی سن لو، میں نے اتنا پڑھا ہو گیا. تیرا پیر اس بات کو پکڑے گا، منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتائے گا، لوگوں کو بتائے گا. اب آگے 5000 مجمع سن رہا ہے یا میں ہی بول رہا ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں نے فلاں کو یہ وظیفہ دیا اور ایسے ہو گیا. مجھے لاکھوں لوگ الحمدللہ روزانہ سنتے ہیں تو میری بات لاکھوں تک گئی، انہوں نے وہ وظیفہ پکڑ لیا، لاکھوں نے سنا، اس میں سے 10 کو نفع ہو گیا. میں نے اپنی کرامت بنا کے ممبر پہ بیان کرنا شروع کر دوں. اب وہ ممبر پہ لے آئے گا، ممبر پہ کہے گا فلاں نے یا کہارو پڑھا اس کو یہ ہو گیا، فلاں نے یا کہارو پڑھا یہ ہو گیا. بھائی تجھے بتانے والے 10 ہیں، جو 10 لاکھ برباد ہوئے ہیں، ہم بات اس کی کرتے ہیں. تجھے بتانے والے 8-10 ہیں. باہر نکل، خانقاہ سے باہر نکل، امت میں آ، تیرے حضور کی امت کیسے تڑپ رہی ہے، ان کے زخموں کے اوپر نمک تو نے چھڑکا ہے شرائط کے بغیر وظائف دے دے کے. ان یوٹیوبرز عامل نے، موٹیویشنل سپیکرز نے جب اللہ والو یہ وظائف امت کے اندر ریوڑیوں کی طرح بانٹے ہیں، نہ شرائط نہ کچھ علم، میں اللہ والو اس حد تک پریشان ہوتا ہوں. آپ آپس میں بیٹھے ہیں، دیندار طبقہ ہے. ابھی میں یہاں آپ کو بلا لوں یہاں پہ اپنی جگہ پہ کیمرے کے سامنے، تو میں 10 لوگوں سے پوچھوں کہ وضو کا طریقہ بتاؤ، اگر 9 لوگ جو ہے وہ وضو کا طریقہ صحیح بتا دیں تو جو سزا چور کی میں لینے کو تیار ہوں. 10 میں سے 9 لوگ، اللہ والو 10 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس کو وضو کا صحیح طریقہ آتا ہوگا، 10 میں، اور کرتے ہیں 10 کے 10 کرتے. جب امت کے ہاں دین کا یہ عالم ہو گیا ہے، ان کو وضو کے فرائض پتہ نہیں. اور میں اگر مزید آپ کو بے نقاب کروں تو میں آپ سے ابھی پوچھ لوں کہ نماز کی شرائط کتنی ہے اور نماز کے فرائض کتنے ہیں اور نماز کے واجبات کتنے ہیں، ابھی سارا دین کھل کے سامنے آ جائے. اور یہ بات تو اللہ والو بڑے دور کی ہے. میں اتنا سوال کر لوں کہ غسل کے فرض کتنے ہیں اور وضو کے فرض کتنے ہیں، میرے کملی والے کا دین جو بے یار و مددگار ہو گیا سارا کھل کے سامنے آ جائے گا. ان لوگوں کو وظائف دے رہے ہو، یہ تو خواص کا میدان ہے، یہ خواص کا میدان ہے. عوام کے لیے تسبیح فاطمہ ہے، مسنون دعائیں ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح کر لی، الحمدللہ کی تسبیح کر لی، اللہ اکبر کی تسبیح کر لی، درود پاک کی تسبیح کر لی، استغفار کی تسبیح کر لی. یہ عوام کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے. یہ چلے کرنا، 1.25 لاکھ پڑھنا، اللہ والو یہ تو خواص کا کام ہے. اور خواص کے لیے پھر میں نے کیا کہا ہے، شرائط ہوتی ہیں، استاد ہوتا ہے، مرشد ہوتا ہے. اور آج کے دور میں پھر بھی کامیابی نہیں ہے، آج کے دور میں پھر بھی کامیابی نہیں ہے. میں اگر آپ کہیں تو میں ایک بات اور سنا دوں. میں نے آخری فکرہ کیا بولا ہے کہ آج کے دور میں کامیابی نہیں ہے. آج کے دور کی بزرگی سننی ہے آپ نے. ایک میں نے بزرگی ابھی آپ کو سنائی ہے کہ وہ پیر صاحب آئے ہیں، نظر و نیاز جیب میں ڈالی ہے تو روپیہ 500 مرتبہ پڑھنے کا آیت کریمہ بتا کے 5 تسبیحیں بتا کے آؤ گئے نے. یہ بزرگی. ایک اور سن لو. مولانا صاحب کا بیٹا فوت ہوا، مولانا صاحب کا بیٹا فوت ہوا.
ہوا نا؟ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے. خودکشی کی، اس کے اوپر کیسے پردہ ڈالا گیا. اس مسلک کا کوئی مولوی بولا کہ یہ خودکشی. اللہ والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تیرا میرا بیٹا، تیری میری اولاد یہ حرکت کر بیٹھتی تو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا. یہ ہیں تیرے پیشوا، یہ ہیں تیرے پیشوا. ان کا جو غم ہے، ان کا جو دکھ ہے، وہ ہر ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ ایک الگ جگہ ہے. میں آپ کو اصلیت بتا رہا ہوں. اللہ نہ کرے یہی حرکت تیری میری اولاد نے کی ہوتی، ہمیں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا. ہمیں کہتے یہ حرام موت مڑا ہے. کون سی موت مڑا ہے؟ حرام موت مڑا ہے. یہ جہنمی ہے. لیکن اپنی اولاد کو جنتی ثابت کرنے کے لیے منبر رسول استعمال ہو گیا. پھر ایک بدبخت کا خواب بھی آ گیا. ایک بدبخت کا خواب بھی آ گیا. خواب کیا آیا؟ ایک صاحب ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ جنت میں دیکھا ہے. تم تو کہتے ہو نبی کچھ کر نہیں سکتا. یہ ایک الگ موضوع ہے. تم تو کہتے ہو کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، تو نبی جنت کنج پہنچ گیا؟ نبی کو تو قبر میں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، جب نبی کا اختیار ہی نہیں ہے، تصرف ہی نہیں ہے، نبی کا علم غیب ہی نہیں ہے، تم مانتے بھی نہیں ہو، تو تیرے پتروا سے نبی جنت میں کیسے چلا گیا؟ ہم کہیں کہ ہماری محفل میں حضور روحانی طور پہ آئے تو کہیں جائے، وہ تو قبر چ نے جیرا مر جائے وہ کہیں جا سکتا ہے. تو جب اپنی باری آئی تو تیرا نبی جنت میں بھی چلا گیا، اور ساتھ صاحب زیادہ بھی پھر رہا ہے. پھر دیکھیں گپ کے اوپر گپ دیکھیں. آپ ذرا صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے پیشواؤں کا معیار کیا ہے، لیول کیا ہے. آپ یہ سمجھو کہ مرزا انجینئر مسلط کیوں ہوا ہے. آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو. خواب آیا ہے، اب بزرگ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے. منبر رسول جھوٹی کرامتیں، قصے کہانیاں سنانے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے بزرگ جی؟ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنی بار؟ قاری فرحان صاحب، قاری مرتد، 3-4 حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے ہم بھی ہیں. آپ اتنا کہتے جائے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور آپ 1 منٹ میں کتنی بار کہیں؟ 60 بار. 1 منٹ میں سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا جاگتے رہیے گا. 1 منٹ میں سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ 60 بار. 1 سیکنڈ میں آپ کہیں 60 بار، تو گھنٹے میں منٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 60. تو یعنی اگر آپ سانس بھی بند نہ کریں، آپ کو جس طرح چائنا کی گڑیا کو چابی دے دی جاتی ہے، آپ کو چابی دے دی جائے، اور آپ اللہم صلی علی محمد، 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 ایسے بھی چلیں، تو 1 منٹ میں کتنی بار پڑھیں گے؟ 3600 مرتبہ. 3600 مرتبہ. تو 3600 مرتبہ کو ضرب دو 24 کے ساتھ، وہ کچھ 86,400,000 گھنٹے کے قریب، 400 بار کے قریب آئے گا. ضرب دو جی، 86,400,000 کے قریب آئے گا. یہ جڑا باقی رہ گیا ہے 14,000، وہ کنے پڑے ایسے؟ سمجھ آ گئی کس طرح پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. 1 سیکنڈ میں بھی پڑھو گے، اور سب سے چھوٹا درود پاک. یہ بھی نہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نہیں، یا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آیا جی؟ 86. میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں ہم ایف ایس سی میں بی ایس سی میں پڑھتے رہے، مجھے آ رہا تھا ذہن میں، لیکن مجھے تھا کہ میں ممبر پہ بول رہا ہوں غلط نہ بول جاؤں. 86,400، یعنی 1 منٹ میں 60 سیکنڈ. 60 کو آپ ضرب دیں گے 60 منٹوں کے ساتھ، 3600 ہو گیا. 3600 کو ضرب دیں گے 24 کے ساتھ، تو 86,400. مان لیا جی پیر کوئی علیحدہ ورژن سی، کوئی علیحدہ ہی وہ کوئی کاپی تھی بنائی اللہ نے علیحدہ، مان لیا، کیونکہ پیر ہے، بڑے لوگاں دے پیر بھی بڑے ہی ہوندے نے. اسی چھوٹے کمی نہیں ہے، ساڈا مال بھی ہو جائے ہونا، ساڈی گل بھی ہو جانی، بڑے لوگ پیر بھی بڑے مان لینے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علیحدہ ڈیوائس لگائی تھی، وہ پڑھتے گئے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور آگے سے پوچھ رہے ہیں درود کون سے پڑھتے ہیں، تو انہیں اڈیاں جوڑ کے کہنا درود خضری پڑھنے ہیں. تو درود خضری جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں ممکن ہی نہیں پڑھا جائے. اب 1 منٹ میں 60، اور 1 گھنٹے میں 3600، اور 24 گھنٹوں میں 86,400. میں صرف حساب مانگ رہا ہوں، باقی 14,000 کنے پڑے یار؟ مینوں ذرا حساب دے دو. نہیں چلو جی، کوئی ہوگی ان کے اندر اور ڈیوائس بھی لگی ہوئی، انہوں نے جی لاکھ پڑھ لیا. مجھے یہ بتاؤ، جو بندہ یوں پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اس نے نمازیں کس وقت پڑھی؟ روٹی ٹکر کہڑے ویلے کیتا انہیں؟
جس طرح کے لوگ یہ ہوتے ہیں جن کا یہ نام لے رہے ہیں، وہ تو روڑا لے کے 3 گھنٹے استنجا کرتے رہتے ہیں۔ وہ جو واش روم میں ٹائم لگایا وہ کس نے لگایا؟ بیوی بچوں کو جو ٹائم دیا وہ کہاں گیا؟ جو وہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے سویا وہ کہاں گیا؟ تو باقی تو بچے 6-7 گھنٹے۔ اللہ والو، یہ لالی پاپ اس کو دو جس نے اپنی جوانی اس رستے میں نہ لگائی ہو۔ ہم نے 1.25 کروڑ کی زکاتیں دی ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ایک قدم اٹھائیں تو کتنا پڑا جاتا ہے، ایک قدم اٹھائیں تو کتنا پڑا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھی جاتی